نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم وهم لا يؤمنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے رحمت الہی، اور یہ ایک ایسا ذریعہ ہے مسلمان کی بخشش کا جو ازل سے جاری ہے اور ہمیشہ ابد تک جاری رہے گا۔ رب کریم ساری کائنات کا بادشاہ ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے بندوں پر بار بار ہر وقت اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمایا کرتا ہے۔ اور اگر کہیں مصیبت رب کریم کی طرف سے آتی ہے، آزمائش آتی ہے، جیسے کبھی فصلوں کا نقصان ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے گھر میں بیماری گھر کر جاتی ہے، کبھی انسان کا والد جوانی میں اٹھ جاتا ہے، رب کریم اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے، تو ہر گھڑی جب کوئی مشکل رب کریم کی طرف سے انسان کو آن پہنچتی ہے تو قطعاً اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اب یہ لمحہ رب کی رحمت سے خالی ہے۔ وہ مصیبت بھی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ مالک اپنے بندے کو آزمانا چاہتا ہے کہ کیا یہ بندہ صبر کر کے کامیاب ہوتا ہے یا شکوہ اور آبیلا کر کے ناکام ہوتا ہے۔ وہ جو بار بار رحمتیں سمیٹتا رہتا ہے، وہ جو پورا سال ساری زندگی رحمتیں لیتا رہتا ہے، اگر کبھی زندگی میں ایک بار ہم اسے آزمائیں تو کیا وہ ہماری آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں؟ رب کریم نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروایا، فرمایا قل محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، ایک ذرے سے لے کر بڑے سے بڑی چیز جو کوئی بھی ہے، فرمایا قل للہ، وہ ساری کی ساری اللہ کریم کی بادشاہی میں آتی ہے۔ لیکن پھر بھی کتب علی نفسہ الرحمہ، اس رب کریم نے اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور فرمایا ضرور بالضرور تمہارا مالک تمہیں قیامت والے دن جمع کرے گا۔ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جس دن نقصان والے وہ لوگ ہوں گے جو ایمان نہیں لائے ہوں گے، جن کا دل ایمان کی روشنی سے خالی ہوگا۔ فرمایا قیامت والے دن وہ لوگ بڑے خسارے میں ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ ہے، امام بخاری مسلم نے اس حدیث مبارکہ کو روایت فرمایا ہے کہ کچھ قیدی بنا کر لائے گئے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں۔ اب وہ قیدی مسجد نبی کے ارد گرد بیٹھے ہیں، سارے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے ساتھ موجود ہیں۔ اب اتنے میں قیدیوں میں سے ایک عورت اٹھتی ہے، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اس کے پستان دودھ سے بھر چکے ہیں، دودھ نکلنے والا ہے، وہ ان قیدیوں میں اپنے بچے کو تلاش کر رہی ہے، اس نے اسے دودھ پلانا ہے۔ اتنے میں اب اس کی وہ حالت کیا ہوگی جب وہ دوڑ دوڑ کر بچے کو تلاش کر رہی ہوگی۔ کریم محبوب علیہ السلام صحابہ کرام یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں۔ جب اسے بچہ ملتا ہے وہ بچے کو اپنے سینے سے لگاتی ہے، دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ حضور علیہ السلام یہ سارا ماجرا دیکھنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں، اے صحابہ اترون ہذہ طارحۃ ولدھا فی النار، کیا گمان کرتے ہو کہ کیا یہ ماں کبھی اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، کہا حضور علیہ السلام سے ہم ابھی ابھی اس کی محبت کا اثر چشمہ دیکھ چکے ہیں، اس کی محبت کا تھوڑا سا نمونہ دیکھ چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر یہ قدرت رکھتی بھی ہوگی نا پھر بھی بچے کو کبھی آگ میں نہیں پھینکے گی، کبھی آگ جلا کے اس میں نہیں پھینکے گی۔ کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا صحابہ پھر سن لو، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدھا، فرمایا یہ ماں جتنا اپنے بچے سے پیار
मालिक करीम अपने एक आम बंदे से भी इससे ज्यादा मोहब्बत किया करता है। सुभान अल्लाह। तो फरमाया अगर ये माँ बच्चे से मोहब्बत करती है, उसे आग में नहीं फेंकती है, तो वो मालिक तो बड़ी मोहब्बतें करने वाला है, वो अपने बंदे को कैसे आग में फेंकेगा। अगर बंदा ईमानदार होगा, अगर उसमें कहीं न कहीं ईमान की कोई रमक, कोई रोशनी बाकी होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह करीम की रहमत की वजाहत करते हुए फरमाया, जअलल्लाहु रहमता मिअत जुज़, अल्लाह करीम ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं। फअमसका इंदहु तिस्अतुन व तिस्ईना, उन 100 हिस्सों में से मालिक करीम ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, वो जाहिर नहीं किए हैं, 99 हिस्से अपनी रहमत के अपने पास रखे हैं। फरमाया उसके बाद अनज़ला फिल अर्दि जुज़अन वाहिदन, रब्बे करीम ने अपनी रहमत का एक हिस्सा सिर्फ दुनिया में नाज़िल किया है। फरमाया उस एक हिस्से की मिसाल क्या है, फमिन ज़ालिकल जुज़इ ततराहमुल खलाइक, फरमाया उसी एक जुज़ का, उसी एक हिस्से की बरकत है कि लोग एक दूसरे के साथ रहम का सलूक किया करते हैं, मखलूक एक दूसरे के साथ रहम वाला मामला किया करती है। यहाँ तक कि जो घोड़ी हुआ करती है वो अपने बच्चे पर जब अपने हाथ या पांव लगाती है, उसके हाथ पांव के नीचे नाखून हुआ करते हैं, मगर वो ऐसे अपने बच्चे के ऊपर हाथ या पांव फेरती है, हाफिरहा अन मरदिहा खशियत अन तुसीबहु, इस मोहब्बत से अपने हाथ फेर रही होती है कि कहीं मेरे नाखून मेरे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। जहाँ पे घोड़ा चल जाता है, गुजर जाता है, वहाँ पे अपने निशान छोड़ जाता है, वरना लेकिन जब वो घोड़ी अपने बच्चे पे अपने वही हाथ पांव फेर रही होती है तो नाखून नहीं लगने देती है कि कहीं मेरे बच्चे को मुसीबत न पहुंचाए। वरना ये भी उस मालिक की रहमत का एक हिस्सा है। और रब्बे करीम ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन, जो लोग नेकियां करते हैं, किसी हमारे बंदे के साथ एहसान करते हैं, उसने सुलूक करते हैं, मालिक ने फरमाया हमारी रहमत उनके इर्द गिर्द ही हुआ करती है, हमारी रहमत उनके करीब हुआ करती है। और अगर रब्बे करीम के कुरान से ही सवाल करें कि वो एक रहमत जो आई है, उस रहमत की वजाहत क्या है, उस रहमत की वसअत क्या है, वो कितनी बड़ी है, तो मालिक करीम ने फरमाया रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी एक रहमत कायनात की हर चीज पे भारी हो जाती है, कायनात की हर चीज से वसी है। अगर सारी कायनात एक तरफ रखी जाए, उसके ऊपर मेरी रहमत का साया किया जाए, तो मालिक करीम ने फरमाया सारी कायनात नीचे आ जाएगी, मेरी रहमत का साया उसके ऊपर आ जाएगा। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा मालिक फरमाता है हमने अपने ऊपर रहमत को फर्ज कर दिया है और हमने अर्श पे लिख दिया है कि हमारी रहमत जो है वो हमेशा हमारे गुस्से पे हावी रहेगी। हमारा गुस्सा भी एक तरफ है, हमारी रहमत भी एक तरफ है, लेकिन मालिक ने फरमाया जब बंदा हमसे माफी मांगने आ जाएगा, हम अपने गुस्से को छोड़ देंगे, हम अपने बदले को गुनाह लेने के बदले में सजा को छोड़ देंगे, हम अपनी रहमत को ऊपर ले आएंगे, हम उसके सारे गुनाहों को माफ फरमा देंगे। सुभान अल्लाह। इमाम तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने एक बड़ा ही खूबसूरत नक्शा खींचा है, क़यामत का दिन होगा। इमाम तिरमिज़ी ने फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, दो लोग ऐसे होंगे जिन्हें जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। अब वो आग में जल रहे होंगे, यकीनन वो गुनहगार होंगे, यकीनन वो ऐसे होंगे जिन्होंने बड़े गुनाह किए होंगे। तो फरमाया जब वो जहन्नुम की आग में जल रहे होंगे, दोनों पुकारने लग पड़ेंगे, आवाज लगाने लग पड़ेंगे। मालिक करीम फरिश्तों से कहेगा, जरा इन्हें बाहर तो लाओ, ये क्या कहना चाहते हैं। देखें रब की रहमत से बंदा वहां भी मालूम नहीं रहता है। मालिक फरमाएगा, फरिश्तों इन्हें बाहर तो लाओ, मेरे बंदे चाहते क्या हैं। करीम महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उन दोनों को फरिश्ते रब के सामने पेश करेंगे। मालिक करीम उनसे सवाल करेगा, क्या चाहते हो, क्यों आवाजें लगा के पुकार रहे हो। अब वो कहेंगे, मालिक हम तुझसे तेरी रहमत का सवाल करते हैं, मालिक हम तेरी रहमत के उम्मीदवार बन के आए हैं, तू हमें माफ कर दे। रब्बे करीम फरमाएगा, मैंने माफ कोई नहीं करना है, जाओ चले जाओ जहन्नुम की तरफ,
حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک ان میں سے ڈر جائے گا رب کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہ جہنم کی طرف چل پڑے گا، اور دوسرا وہیں پہ کھڑا رہے گا۔ اب جو کھڑا ہوگا نا وہیں پہ مالک اس سے سوال کرے گا، مالک فرمائے گا میں نے جو تجھے کہا ہے جا چلا جا جہنم کی طرف، کیوں نہیں جا رہا ہے؟ وہ فرمائے، وہ کہے گا مالک اگر تو نے مجھے نکال لیا ہے نا تو میں جانتا ہوں تیری رحمت مجھے کبھی پھر آگ میں نہیں پھینکے گی، تیری رحمت ہے تو نے مجھے نکالا ہے، سوال پوچھنے کے لیے بلایا ہے، اب مالک تیری رحمت اتنی ہے تو مجھے پھر نہیں پھینکے گا جہنم میں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو جا رہا ہوگا جہنم کی طرف مالک اسے بھی بلا لے گا اور فرشتوں کو فرمائے گا ان دونوں کو جنت میں داخل فرما۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے ہم سے ہماری رحمت کا سوال کیا ہے، آج بھی ہم انہیں معلوم نہیں رکھیں گے۔ اور امام بخاری علیہ رحمہ نے ایک بڑا دردناک واقعہ لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس کی موت کا وقت قریب آیا، اس نے بڑی دنیا کمائی تھی، اپنے بچوں کو بڑا اچھا رہن سہن دیا تھا، لیکن جب موت کا وقت قریب آیا وہ مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کو بلایا اور سوال کیا، کہا کیا میں تمہارا اچھا باپ ہوں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ ہمارے اچھے باپ ہیں، ایسا کیوں نہیں آپ کہیں، آپ نے ہماری اچھی تربیت کی ہے، پیسہ مال و دولت ساری آسائشیں دی ہیں۔ اس باپ نے کہا میں نے دنیا تو تمہیں ساری سکھائی ہے لیکن میں تمہیں دین نہیں بتا سکا، میں تمہیں رب کی راہ کی طرف کبھی لے کے نہیں آیا ہوں۔ تو ان بچوں کو اس نے کہا میری وصیت ہے تم نے ہر صورت پوری کر دی ہے۔ دو طرح کے الفاظ امام بخاری میں موجود ہیں جو بڑے دردناک الفاظ ہیں، ہوئے ہیں۔ امام بخاری نے لکھا اس شخص نے کہا میرے بچوں میری وصیت ہے جب میں مر جاؤں نا تم نے مجھے دفنانا نہیں ہے، تم نے لکڑیاں اکٹھی کر دی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر کے میرا جسم ان کے اوپر رکھنا ہے اور مجھے آگ لگا کے جلا دینا ہے، اور جب میں جلنے لگ پڑوں نا میرے جسم کا ماس سارا جل جائے، ہڈیاں باقی رہ جائیں، تم نے ان ہڈیوں کی راکھ بنا دینی ہے، تم نے ان ہڈیوں کا کچور نکال لینا ہے، ان ہڈیوں کی راکھ بنا کر تم نے یا دریا میں پھینک دینا ہے یا جس دن تیز آندھی اور طوفان آئے تم نے اس راکھ کو اڑا دینا ہے۔ امام بخاری نے لکھا اس کے بچوں نے اس کی وصیت کو پورا کیا، رب کریم نے اس کے ذرات کو اکٹھا کیا، اس کے جسم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور مالک نے سوال کیا میرے بندے ذرا بتا تو صحیح تو نے اپنے بچوں کو ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ تو وہ بندہ کہے گا مالک میں تجھ سے ڈر گیا تھا۔ رب کریم فرمائے گا کیا واقعی ہی تو مجھ سے ڈر گیا تھا؟ مالک جانتا تو ہے نا، مالک پھر پوچھے گا کیا تو واقعی ہی ڈر گیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مالک میں ڈر گیا تھا کہ تو مجھے عذاب دے گا، میں نے کچھ نہیں سکھایا تھا اپنی اولاد کو، میں ڈر گیا تھا۔ رب کریم فرمائے گا اگر تو ڈر گیا تھا تو چل آج ہم نے تیری مغفرت و بخشش فرما۔ سبحان اللہ۔ اس مالک کریم کی رحمت بار بار ہمیں پکار کے کہتی ہے، اور کہیں امام بخاری علیہ رحمہ کی الفاظ بھی موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہم سے دعا کرتا رہے گا اور ہم پر امید رکھتا رہے گا، مالک نے فرمایا ہم اسے معاف فرماتے رہیں گے۔ اگر بندہ پوچھے مالک کب تک معاف فرماتا رہے گا، مالک گناہ کتنے ہو تو معاف فرماتا رہے گا، رب کریم نے اگلے الفاظ کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ کو میرے بندوں کو بتا دیجیے اگر ان کے گناہ اتنے ہوئے کہ وہ آسمان کو بھر دے، مالک نے فرمایا وہ پھر بھی مجھ سے امید رکھتے ہوئے میری بارگاہ میں معافی مانگنے کے لیے آ گئے، رب کریم نے فرمایا ہم ان کے گناہوں کو پھر بھی معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے وضاحت کرتے ہوئے فرمایا آپ ان لوگوں کو بتا دیجیے مالک اعلان کر رہا ہے اگر ان کے گناہ اتنے ہوئے کہ وہ زمین کے خلاف کو بھر دیں گے، ساری کی ساری زمین بھری جائے گی ان کے گناہوں سے، مالک نے فرمایا وہ پھر بھی آ جائیں میری بارگاہ میں۔ یہاں الفاظ یہ بھی موجود ہیں، رب کریم نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے گناہ تو زمین کو بھرے ہوئے ہیں، فرمایا اس لمحے بھی وہ مجھ سے معافی مانگ لے ہم پھر بھی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں۔ سبحان اللہ۔ اور کہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا، رب کریم کی رحمت اتنی وسیع ہے، بندے کا ایک چھوٹا سا عمل ہو، بندے کی ایک چھوٹی سی نیکی ہو، مالک اسے بھی کبھی رائے گاہ نہیں جانے دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک شخص تھا،
جب موت کا فرشتہ اس کی جان نکالنے آیا تو اس سے سوال کرنے لگا، اس سے پوچھا موت کے فرشتے نے، ذرا بتا تو صحیح تو کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ مالک نے تجھ پہ جنت کو واجب کر دیا ہے؟ اب وہ بندہ سوچنے لگ پڑے گا، وہ گنہگار ہوگا، وہ سوچنے لگ پڑے گا، وہ کہے گا کوئی نیکی پلے ہے نہیں، ایسا کوئی عمل یاد نہیں ہے کہ مجھ پر جنت واجب ہو گئی ہے۔ فرشتہ کہے گا نیکی یاد کرنا تیرا کام ہے، بشارت تجھے میں دے رہا ہوں جان نکالنے سے پہلے کہ جنت تجھ پہ واجب ہو چکی ہے۔ وہ بندہ یاد کرے گا، وہ کہے گا ایک کام کرتا تھا لیکن اسے کوئی نیکی تو سمجھتا نہیں تھا، وہ کام میں یہ کرتا تھا کہ لوگ آتے تھے، میری دکانداری تھی، مجھ سے سودا صرف سامان لے جایا کرتے تھے، میں ان کا ادھار کھاتے میں لکھ دیا کرتا تھا اور اتنا کام میں کیا کرتا تھا۔ جب کبھی مہلت پوری ہو جاتی تھی نا تو غریب کے پیسے میں معاف کر دیا کرتا تھا، اور امیر جو ہوتا تھا اس کی ادھار کی مدت پوری ہو جاتی تھی، مہلت پوری ہو جاتی تھی، میں اس سے مانگتا نہیں تھا، تھوڑی وسعت کر دیتا تھا۔ وہ ایک مہینے کا ٹائم لے کے جاتا تھا نا، مہینے بعد مجھے پتا ہوتا تھا یار وقت پورا ہو گیا ہے، یہ بندہ ہے بھی امیر، پیسوں کا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن میں اس کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے میں اس کی مدت کو بڑھا دیا کرتا تھا، پیسے نہیں مانگا کرتا تھا۔ فرشتے نے کہا تم رب کی مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کیا کرتا تھا، تم مالک کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کیا کرتا تھا، آج مالک نے بھی تیری اسی نیکی کے بدلے میں تیرے ساتھ رحم والا معاملہ عطا کیا ہے، تیری اس ایک نیکی کے بدلے میں رب کریم نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، مسجد نبوی کے کونے میں ایک دیہاتی آیا، اب اس نے ہاتھ اٹھائے، وہ دعا مانگنا شروع ہو گیا، اس نے کہا بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ، اے مالک تو ہی ہے، میرا اللہ ہے، اللہ الصمد، مالک کریم تو ہی بے نیاز ہے، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ رب کریم کی ایک ایک صفت کا ذکر کرتے ہوئے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگتا جا رہا ہے، ابھی وہ وہیں پہ بیٹھا ہے، ہاتھ اس کے پھیرے نہیں ہیں، ہاتھ اس نے اٹھائے ہوئے ہیں، دعا مانگ رہا ہے، اتنے سے فرشتہ رب کی بارگاہ سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیغام لے آتا ہے۔ مالک کریم کے محبوب نے ایک صحابی کو اٹھایا اور کہا وہ جو فلاں جگہ پہ بندہ بیٹھا ہے نا، وہ جو کچھ بھی مانگ رہا ہے جا کے اسے بتا دے، تو نے جن الفاظ سے اپنے مالک کو یاد کیا ہے، تیرے مالک نے تیری دعا کو قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ اگر اس مالک کا نام لے کر، اگر اس رب کریم کا سہارا لے کر آپ اپنی ساری پریشانیاں اس مالک کی بارگاہ میں رکھیں گے، وہ گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو بھی ختم فرما دے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا